السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کا تذکرہ جاری ہے۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی ایک زوجہ محترمہ کا تذکرہ ہوا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا نام ہند ہے اور کنیت ام سلمہ ہے۔ کنیت کے بارے میں میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک عرفی نام ہوتا ہے، ایک تو ذاتی نام ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا آپ کا نام ہے، یہ ذاتی نام، اور ایک عرفی نام ہوتا ہے جس کو ہم لوگ نک نیم بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ عربی میں ابو لگا کر بناتے ہیں یا ام لگا کے بناتے ہیں، جیسے ابو الحسن، ابو عبداللہ، ابو ہریرہ، ابو عبد الرحمن، اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کنیت۔ تو اسی طرح یہاں پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نام ہے ام سلمہ، یہ کنیت ہے، اور جو ان کا ذاتی نام ہے وہ ہے ہند۔ تو یہ اپنی کنیت کی وجہ سے ہی، اپنی کنیت کے ساتھ ہی زیادہ مشہور ہوئی، آپ کو ام سلمہ کے نام سے ہی زیادہ جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ ان کے باپ کا نام حذیفہ اور بعض مورخین کے نزدیک سہیل ہے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی والدہ عاتقہ بنت عامر ہیں۔ ان کا نکاح پہلے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، یعنی بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن اسد سے ہوا تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ رضائی بھائی کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دودھ کے رشتے کے بھائی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس خاتون کا دودھ نوش فرمایا، حضرت ابو سلمہ نے بھی اسی خاتون کا دودھ نوش فرمایا، تو اس اعتبار سے آپ دونوں رضائی بھائی ہوئے۔ یہ دونوں میاں بیوی یعنی حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ اعلان نبوت کے بعد جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے تھے، اور سب سے پہلے ان دونوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ پھر یہ دونوں حبشہ سے مکہ مکرمہ آ گئے۔ حبشہ یہ افریقہ کے اندر ایک ملک ہے جس کو ابھی ایتھیوپیا کہا جاتا ہے، وہیں کے حضرت بلال حبشی بھی تھے۔ تو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت ہونے سے پہلے حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، تو حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ پر کجاوا باندھ دیا، اونٹ پر جو بیٹھنے کے لیے رکھا جاتا ہے وہ سامان وغیرہ رکھنے کے لیے اس کو باندھ دیا، اور حضرت بی بی ام سلمہ اور اپنے فرزند سلمہ کو کجاوے میں سوار بھی کر دیا۔ مگر جب اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت ابو سلمہ روانہ ہوئے تو حضرت ام سلمہ کے میکے والے بنو مغیرہ دوڑ پڑے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے خاندان کی اس لڑکی کو ہرگز مدینہ جانے نہیں دیں گے، یعنی حضرت ام سلمہ کو روک لیا کہ ام سلمہ کو ہم مدینہ جانے نہیں دیں گے، اور زبردستی ان کو اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی لوگوں کو بھی طیش آ گیا، اور ان لوگوں نے بھی غضبناک ہو کر غصے میں آ کر یہ کہا کہ تم لوگ ام سلمہ کو محض اس وجہ سے روک رہے ہو کہ یہ تمہارے خاندان کی لڑکی ہے، تو ہم اس کے بچے سلمہ کو ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ ابو سلمہ اور دنیا میں باپ کی طرف سے نسب چلتا ہے، بیٹے کو باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو حضرت ابو سلمہ کا بیٹا سلمہ یہ منسوب ہوئے حضرت ابو سلمہ کی طرف، یعنی حضرت ابو سلمہ کا جو خاندان وہی اب حضرت سلمہ کا بھی خاندان ہو گیا۔ تو ان کے خاندان والوں نے کہا کہ یہ بیٹا ہمارے خاندان کا ہے، تو یہ بچہ ہمارے پاس رہنے دو۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین لیا۔ اب دونوں لوگ دیکھیں،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئی مکہ مکرمہ کے اندر، اور حضرت ابو سلمہ اور آپ کے بیٹے حضرت سلمہ، وہ چھوٹے بچے تھے اس وقت، تو ان کو انہوں نے ساتھ میں لے لیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں تنہا رہ گئی۔ وہی کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ ترک نہیں کیا، یعنی اگرچہ حضرت ام سلمہ کے خاندان والوں نے ام سلمہ کو روک لیا، لیکن حضرت ابو سلمہ نے اپنا جو ہجرت کا ارادہ تھا وہ نہیں چھوڑا، بلکہ بیوی اور بچے دونوں کو چھوڑ کر تنہا مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر بچے کی جدائی پر صبح سے شام تک مکہ کی پتھریلی زمین میں کسی چٹان پر بیٹھی ہوئی تقریباً 7 دنوں تک زار و قطار روتی رہی، اور ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے ایک چچا زاد بھائی کو ان پر رحم آ گیا، اور اس نے بنو مغیرہ کو سمجھا بجھا کر یہ کہا کہ آخر اس مسکینہ کو یعنی اس بیچاری کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا کر رکھا ہے؟ تم لوگ کیوں نہیں اس کو اجازت دے دیتے کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی جائے؟ بالآخر بنو مغیرہ اس پر رضامند ہو گئے کہ یہ مدینہ چلی جائے۔ پھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے بنو عبد الاسد نے بھی بچے کو حضرت ام سلمہ کے سپرد کر دیا، حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی اور اکیلی مدینے کو چل پڑی۔ مگر جب مقام تنعیم میں پہنچی، جہاں پہ آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، جو وہاں جانے کے بعد یہاں سے تو ایک احرام باندھ کے جاتے ہیں اگر مکہ مکرمہ ڈائریکٹ جانے کا ارادہ ہو تو، لیکن وہاں سے دوبارہ اگر عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو مسجد عائشہ جاتے ہیں عام طور پر، اسی کو مقام تنعیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جب یہ پہنچی حضرت ام سلمہ تو عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی، جو مکہ کا مانا ہوا ایک نہایت ہی شریف انسان تھا، اس کی شرافت بہت مشہور تھی۔ اس نے پوچھا کہ اے ام سلمہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ اکیلی عورت جا رہی ہے؟ تعجب کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے درد بھری آواز میں جواب دیا کہ نہیں، میرے ساتھ اللہ اور میرے اس بچے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کی رگے شرافت پھڑک اٹھی اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تمہاری جیسی ایک شریف زادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پیدل چلنے لگا، یعنی اونٹ کے آگے آگے چلنے لگا۔ حضرت ام سلمہ اونٹ پر سوار تھی اور آپ کے بچے بھی اونٹ پر سوار تھے حضرت سلمہ، اور یہ اب تینوں حضرات چلنے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف کسی عرب کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے، یعنی جب کہیں پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے، تو یہ عثمان بن طلحہ الگ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا دور جا کر، اور میں اپنے اونٹ کے پاس سو رہتی۔ پھر روانگی کے وقت جب میں اپنے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے چلنے لگتا۔ اب سوچیں آپ، مکہ مکرمہ سے جانا ہے کہاں پر؟ مدینہ منورہ، 450 کلومیٹر تقریباً، اتنا لمبا فاصلہ ہے، اور وہ پیدل چل رہے۔ وہ عثمان بن طلحہ وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک۔ مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں قباء، جہاں پہ مسجد قباء موجود ہے۔ جو لوگ گئے انہوں نے مسجد قباء کو دیکھا ہوگا، جو لوگ نہیں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں وہ مقدس مسجد بنی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو سب سے پہلے اسی مقام پر حضور نے بھی قیام فرمایا، وہیں پر ٹھہرے، اور مسجد قباء کو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو وہاں تک یہ لے کر چلے ہیں، وہ اونٹ کی مہار کو پکڑ کر عثمان بن طلحہ چلنے لگا۔ تو اسی طرح یہ کہتے ہیں، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اسی طرح اس نے مجھے قباء تک پہنچا دیا، اور وہاں سے وہ یہ کہہ کر مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ اس طرح بخیریت مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ یوں گویا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو گیا یہ آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک پہنچانے کا، سلامتی کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ کیونکہ دیکھیے ابھی حضرت ابو سلمہ کا بھی آگے واقعہ سنیں گے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے حضور کی زوجیت میں آئی، حضور کی بیوی بنی۔ تو یہ مستقبل میں حضور کی بیوی بننے والی تھی، حضور کی زوجہ بننے والی تھی، حضور کی زوجیت کا ان کو شرف ملنے والا تھا، تو پہلے ہی سے ان کی حفاظت ہو رہی ہے۔
ان کی پاک دامنی کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو اس طرح جو ہے کہ وہ عثمان بن طلحہ نے بڑی حفاظت کے ساتھ حضرت ام سلمہ کو وہ قباء کے مقام تک پہنچا دیا۔ یہ دونوں میاں بیوی عافیت کے ساتھ یعنی بالکل آرام کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے، مگر ہجری 4 میں جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو باوجود یہ کہ ان کے چند بچے تھے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ کاشان نبوت میں رہنے لگی اور ام المؤمنین کے معزز لقب سے سرفراز ہو گئی۔ جو اس سے پہلے 2 مرتبہ جو دعا کا تذکرہ آیا کہ حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ بہت رنجیدہ ہو گئی تھی اور کہا کرتی تھی کہ اب مجھے ان سے بہتر شوہر کہاں ملے گا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو سکھائی تھی۔ پھر جب انہوں نے وہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر ان کو عطا فرمایا۔ اب ان سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شوہر بلکہ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنا بڑا شرف اور کتنی بڑی سعادت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حسن و جمال خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عقل و فہم سمجھداری کے کمال کا بھی ایک بے مثال نمونہ تھی۔ امام الحرمین کا بیان ہے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کسی عورت کو نہیں جانتا کہ اس کی رائے ہمیشہ درست ثابت ہوئی ہو، یعنی آپ جو مشورہ دیتی تھی، آپ جو رائے دیتی تھی، آپ جو صلاح دیتی وہ بالکل درست ہوتی تھی اور اس کا فائدہ ظاہر ہوتا تھا۔ ایک واقعہ بیان کریں گے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ صلح حدیبیہ کے دن وہی واقعہ جب حضور کو اور مسلمانوں کو صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے کافروں نے روک دیا تھا۔ یہ حدیبیہ کے میدان میں حضور بھی تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی۔ اب وہ معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا تھا مسلمانوں کے درمیان اور مکہ کے کافروں کے درمیان کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، ابھی واپس چلے جائیں، آئندہ سال آ کر جو ہے کہ عمرہ کریں گے۔ تو یہ جو صلح ہوئی تھی اس کے اور بہت سارے شرائط بھی تھے جو اس سے پہلے جہاں پر یہ واقعہ آیا تھا اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو حضور نے کیا حکم دیا تھا کہ یہیں پر اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا جائے اور احرام کھول دیں اور یہاں سے واپس ہو جائیں، کیونکہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ تو صلح حدیبیہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی قربانیاں کر کے سب لوگ احرام کھول دیں اور بغیر عمرہ ادا کیے ہوئے سب لوگ مدینہ واپس لوٹ جائیں، کیونکہ اسی شرط پر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو لوگ اس قدر رنج و غم میں تھے کہ ایک شخص نے بھی قربانی نہیں کی، کوئی بھی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کرام تو ظاہر کو دیکھ رہے تھے کہ ہم ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم جھک کیوں گئے کفار کے سامنے، ہم نے ان کی بات مان کیوں لی، ہم چاہتے تو ہم مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کر سکتے تھے، لیکن اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں جو اس سے پہلے جہاں پر یہ واقعہ ہے وہ ساری حکمتیں بیان کی گئی کہ پھر اسی صلح حدیبیہ کی بدولت اور اسی کی وجہ سے کہ بظاہر یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان ہار گئے اور مسلمان جھک گئے کافروں کے سامنے، لیکن اسی کی وجہ سے پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی فتح بھی عطا فرمائی، پھر مکہ فتح ہی ہو گیا پھر۔ تو یہ بات تھی، تو کوئی بھی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، حضور نے حکم دیا اس کے باوجود، کیونکہ صحابہ کرام تو یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو جائیں گے مکہ مکرمہ میں اور عمرہ کریں گے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس طرز عمل سے روحانی کوفت ہوئی، یعنی دلی تکلیف ہوئی، صدمہ پہنچا، اور آپ نے اس معاملے کا حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تذکرہ کیا، ایسا ایسا ہوا، میں نے مسلمانوں کو حکم دیا لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہے اور مدینہ منورہ واپس لوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دیکھیں اب بی بی ام سلمہ نے کیا رائے دی، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کسی سے کچھ بھی نہ فرمائیں اور خود اپنی قربانی کا جانور ذبح کر کے اپنا احرام اتار ڈالیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جب حضور اگر خود قربانی کر لیں گے اور خود احرام اتار دیں گے تو پھر ظاہر سی بات اب کوئی تو راستہ رہ ہی نہیں جائے گا، اب مجبوراً صحابہ کرام کو بھی پھر احرام کھولنا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا، حضور نے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا اور احرام اتار دیا۔ یہ محصر کا حکم ہوتا ہے۔ محصر کا کیا مطلب ہوا کہ ہم یہاں سے عمرے کے ارادے سے چلیں یا ہم یہاں سے حج کے ارادے سے چلیں، میقات کو کراس کر لیا، احرام کی نیت تھی، حج احرام بھی باندھ لیا تھا ہم نے، اب اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، کسی وجہ سے اب عمرہ نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے اب ہم حج ادا نہیں کر سکتے، جیسے مان لیجیے دشمن نے روک لیا یا کبھی ابھی جیسے کہ ویزے وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں، یعنی پہنچ گئے اب کچھ گڑبڑ نکلی، وہاں ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد کچھ گڑبڑ نکلی جبکہ احرام کی نیت کر چکے تھے، احرام کی نیت نہ کی ہو تو الگ مسئلہ، تو اب احرام سے تو اسی وقت باہر ہو سکتا ہے نا آدمی جب عمرہ مکمل ہو جائے۔
بغیر عمرہ کیے ہوئے یا بغیر حج کیے ہوئے آدمی احرام سے باہر نہیں ہو سکتا. تو اب جب کبھی محصر ہو جائے، یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، کوئی آدمی روک دیا جائے حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے جبکہ وہ احرام باندھ چکا ہے، یعنی احرام کی نیت کر چکا ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ حرم میں بھیجے، اس کی طرف سے وہ حرم میں بھیجا جائے. اب یہاں سے وہ لے کر نہیں چلا ہے، اگر وہ جانور لے کر چلا ہے تو اسی جانور کو بھیجنا پڑے گا. پہلے پرانے زمانے میں لوگ اپنے ساتھ جانور بھی لے کر چلتے تھے، حج کرنے کے لیے جاتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ حج میں جو قربانی کرنی ہوتی وہ جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے، لیکن اب تو عام طور پر کوئی جانور لے کر جاتا نہیں ہے. تو اب یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ وہاں کوئی موجود ہو، مکہ مکرمہ کے اندر حرم میں کوئی موجود ہو، اس سے رابطہ کریں، اس کو فون پر بتائے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ہم موثر ہو گئے، اب ہم آ نہیں سکتے، ہمیں روک دیا گیا ہے، تو میرے نام کی قربانی تم حدود حرم کے اندر کر دو. اب وہ وہاں سے قربانی کر دے اور وہ اطلاع دے دے کہ تمہارے نام کی قربانی ہو چکی ہے، تو یہ اپنا یہاں پہ وہ جو بھی احرام سے باہر ہو سکتے ہیں حلق کرا کے یا جو ہے کہ تقصیر کروا کے، یہ ہو گیا. لیکن یہ محصر ہو گئے تو یہ عمرہ چھوڑ گیا، تو یا یہ کہ حج سے اگر محصر ہو گئے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی بعد میں. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ والے سال کے بعد آنے والا جو سال تھا اس میں حضور نے عمرے کی قضا کی تھی، یہ عمرہ جو رہ گیا تھا. اس سال تو حضور واپس ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد والے سال حضور صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے تھے. تو یہ محصر کے احکام. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قربانی کا جانور جو ہے ذبح کر دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے. تو یہ دیکھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا ہے، سب صحابہ کرام مایوس ہو گئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ہرگز نہیں بدلیں گے. اس لیے سب صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی قربانیاں کر کے احرام اتار دیا اور سب لوگ مدینہ منورہ واپس چلے گئے. اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک بیعت لی تھی، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ حضرت عثمان کو گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے وہاں بھیجا تھا مکہ مکرمہ. اتنے میں خبر اڑ گئی، یہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ کفار نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا، ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور سب سے ایک ایک کر کے بیعت لینے لگ گئے کہ ہم جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیتے ہم جو ہے کہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور یہ کچھ اس طرح کی جو ہے باتیں تھی جس پر حضور نے بیعت لی. اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. جو صحابہ کرام اس بیعت میں شریک ہوئے تھے ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے رتبے جو درجے ہیں اس میں سب سے پہلے تو اصحاب بدر کا درجہ آتا ہے، یعنی خلفائے راشدین کے بعد اصحاب بدر یعنی جو صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے وہ، پھر ان کے بعد وہ صحابہ کرام کا مرتبہ آتا ہے جو جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، اس کے بعد ان صحابہ کرام کا مرتبہ ہے جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے. یہ جو حدیبیہ کے میدان میں جو بیعت ہوئی تھی تو یہ ان صحابہ کرام کو بڑی فضیلت حاصل ہے. تو بہرحال وہ مجبوری میں واپس ہو گئے تھے اس وقت. تو یہاں بات یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ دیا تھا کہ ابھی آپ نے حکم دیا لیکن صحابہ کرام آپ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ یہ کریں کہ آپ خود اپنے جانور کو قربان کر دیں، اس کو ذبح کر دیں اور احرام اتار دیں، تو آپ کو دیکھ کر یہ خود بخود اپنا احرام اتار دیں گے، اپنی قربانی کر لیں گے. تو یہ حضرت ام المؤمنین کا مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ام سلمہ حسن و جمال اور عقل و رائے کے کمال کے ساتھ ساتھ سمجھداری اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ان کی مہارت خصوصی طور پر ممتاز تھی. یعنی جو شریعت کے احکام کا علم، شریعت کے مسائل کا علم، وہ اس میں بھی بڑی مہارت رکھتی تھی، اور حدیثوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی بڑی مہارت، اور بہت ساری حدیثیں آپ نے سنی بھی اور اس کو یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچایا بھی. کتنی حدیثیں روایت کی ہیں بیان کرتے ہیں 378 حدیثیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. 378. ہم سے 10-20 حدیثیں یاد نہیں ہو پاتی، وہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی 378 حدیثیں حضور کی روایت کی. اور بہت سے صحابہ اور تابعین حدیث میں ان کے شاگرد ہیں، یعنی انہوں نے بہت سے صحابہ نے اور بہت سے تابعین نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیثیں سنی، تو اسی کو شاگرد کہا جائے گا. انہوں نے سن کر حدیث کو یاد کیا حضرت ام سلمہ سے، یہ گویا کہ وہ آپ کی استاد ہو گئی، معلمہ ہو گئی. تو اس طرح یہ شاگرد بڑے بڑے صحابہ کرام اور بہت سے تابعین آپ کے شاگردوں میں ہیں. ان کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے، جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے،
حضرت عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے جلیل القدر صحابی آپ کے شاگردوں میں، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں. یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ نے بھی آپ سے حدیثیں سنی ہیں اور مسائل بھی دریافت کی. مدینہ منورہ میں 84 سال کی عمر پا کر آپ کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات کا سال ہجری 53 بتایا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے قبرستان میں مدفون ہوئی. یعنی دیگر ازواج مطہرات حضور کی مقدس بیویوں کے جہاں مزارات تھے انہی کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا. بعض مورخین کا قول ہے کہ ان کے وصال کا سال یہ 59 ہجری ہے، اور ابراہیم حربی نے فرمایا کہ 62 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ 63 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا اور ان کا وصال ہوا. یہ روایتوں کا اختلاف ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ عام طور پر زیادہ لوگوں نے جس کو بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہجری 53 میں آپ کا وصال ہوا ہے. یہاں پہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ مکمل ہوا سیرت مصطفیٰ کتاب کے مطابق. اب یہاں آگے حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.